اور جن لوگوں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ توڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے، جو ہمارے قرآن سے، جو قرآن کریم کے احکامات سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دو سزائیں اس کو ملیں گی، ایک سزا دنیا کے اندر ملے گی، ایک آخرت میں سزا ملے گی۔ دنیا کے اندر سزا کیا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت اس پر تنگ کر دیں گے، پھر ڈالر کا ریٹ اوپر بڑھتا رہے گا، پھر روزانہ لوڈ شیڈنگ گیس کی ہوگی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور چیزیں سستی نہیں ملیں گی، مہنگائی عروج پر ہوئے گی۔ آپ کا صدر سے لے کر آپ کا جو چھوٹا سا دہاڑی کمانے والا جو ہے شخص ہے، وہ تک سارے پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ کس وقت؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جب وہ قرآن کے احکامات کو، قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے۔ یہ تو دنیا کے اندر اس کو سزا ملے گی۔ اور دوسری سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کر اٹھائیں گے۔ اب قیامت کے دن انسان کہے گا یا اللہ آپ نے تو کہا تھا جس طرح دنیا میں تھے میں ویسے اٹھاؤں گا، دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا لیکن آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، دنیا کے اندر میرا قرآن تمہارے پاس آیا، احکامات آئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تمہارے سامنے بیان کیے گئے تھے، جس طرح تم نے ان احکامات کو پس پش ڈالا، تم نے میرے قرآن کو پس پش ڈالا، اس لیے آج میں بھی تمہیں بھلا چکا ہوں، میں تمہیں اندھا کر کے اٹھا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اب تک کیسا تھا، اس پر ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمارا ایک تعلق تو قرآن کے ساتھ وہ رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس وقت ہم آ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ایک تعلق ہمارا قرآن کریم کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کوئی مکان بناتے ہیں، جب ہم نئی دکان خریدتے ہیں، چند مولانا صاحب کو بلایا، وہاں پر بٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے برکت کے لیے پڑھوایا، پھر اس کے بعد ایک پلیٹ مٹھائی کی، بریانی کی، پانی کا گلاس رکھا، مولانا صاحب اس پر پڑھ دیجئے، گویا کہ وہ مولانا صاحب کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس پر بھی پڑھنا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اور پھر یہ کام تو کر لیا، اور پھر سالوں سال اسی دکان کے اندر بیٹھ کر سود کا لین دین ہو جائے گا، سالوں سال پھر اس دکان کے اندر بیٹھ کر رشوت لی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جب کسی دکان کا افتتاح ہوگا اس وقت قرآن خوانی کروا لیں گے، یا مکان بنے گا اس وقت قرآن خوانی کر لیں گے۔ کیا قرآن کریم اس لیے نازل ہوا تھا؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ نمبر 3، ایک تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ اور بھی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ۔ ہماری شادی بیٹی کی ہوتی ہے، ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے، اس کی شادی جس وقت شروع ہوتی ہے، شادی کے ختم ہونے تک، رخصتی تک تمام رسومات ہندوؤں والی ہوتی ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں۔ ہاں، جب رخصتی ہوتی ہے تو کہتے ہیں رک جاؤ، ایسے اس کو لے کر نہیں جاؤ، قرآن کریم لے کر آئیں گے، بچی کے سر پر رکھیں گے تاکہ جو ہے قرآن کے سائے میں اس کی رخصتی ہو جائے۔ تو ہمارا تعلق صرف قرآن کے ساتھ اس حد تک ہے۔ ہمیں اس پر سوچنا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ صرف یہی ہونا چاہیے یا قرآن کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن تو آیا ہدی للمتقین بن کر، قرآن آیا ہدی للناس بن کر، کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ کوئی ہے جو اس کے اندر ہدایت حاصل کرنے والا ہے؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، اس قرآن کریم کے اندر نصیحت ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس کا مطالعہ کرنے والا، کوئی ہے اس کو پڑھنے والا؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ دن پہلے سویڈن ملک کے اندر، اس کے دارالحکومت کے اندر کچھ بدبختوں نے قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، قرآن کریم کی بےحرمتی کی۔ اب ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ تو پہلا طریقہ تو اس کا یہ ہے، ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے جوڑ لیں۔
ان کی کوشش صرف یہی ہے کہ جو مسلمانوں کو دلوں کے اندر قرآن کریم کی عظمت ہے، حرمت ہے، اس کو ختم کر دیں۔ تو اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ جو اب تک کوتاہیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، اس کو چھوڑ کر وہ پچھلی زندگی سے توبہ کریں۔ اب آگے ہم یہ عہد کریں، اب قرآن کریم خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ جس کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھے گا، جس کو آتا ہے وہ تجوید کے ساتھ سیکھے گا، اور جس کو تجوید کے ساتھ بھی آتا ہے اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اب اس کا ترجمہ ہم خود پڑھیں گے، اس کا ترجمہ خود پڑھیں گے۔ ہاں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی وہ علماء سے اس کا تعلق، اپنے ذہن سے کسی چیز کا مطلب نہیں سمجھنا، جس چیز کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتی وہاں پر رجوع علماء کے ساتھ کرنا ہے۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کس طرح ہو بھئی کہ اس پر ہم خود عمل کریں، تاکہ ان کو بتائیں کہ تم قرآن کریم کی وہ حرمتی کرنا چاہتے ہو، ہم اتنا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ ٹھیک ہے بھئی۔ دوسری بات، جہاں تک ہماری کوشش ہو ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ہماری کوشش اگر جو ہے موبائل تک ہے وہاں تک کروائیں گے، ہماری کوشش اگر ہماری آواز کہیں اور دور تک پہنچتی ہے وہاں تک اس طریقے سے پہنچائیں گے۔ جس کی جس طریقے سے کوشش ہو وہ اپنا احتجاج اس معاملے میں ریکارڈ کروائے، لیکن پہلا کام تو وہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پر خود عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور تیسرا کہ آپ خود بھی پڑھیں، آج سے عزم کر لیں ہمارے گھر کے اندر ایک ایک بچہ ضرور حافظ قرآن بنے گا، اور یہ جو حافظ قرآن بننا یہ ہر انسان کی جو ہے اس بس میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم خود چنتے ہیں، انسان اپنی طرف سے حافظ قرآن نہیں بنتا، یہ تو اللہ کی نظر کرم جس پر پڑتی ہے اللہ اس کے بچے کو حافظ بناتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اس کتاب کا وارث بناتے ہیں، اور اللہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ تو اس طریقے سے حافظ قرآن جو قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔